السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک تو ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرما، آمین. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے جن برگزیدہ بندوں کو سلیکٹ کیا ہے، ہم انہیں انبیاء و رسول کہتے ہیں، ہم انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو، جن نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، ہمیں اچھے کاموں کو کرنے والا اور برے کاموں سے روکنے والا بنائے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایسے برگزیدہ بندوں کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. اس دنیا کے انسان اول اور پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں فریضہ ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، اور دوسرا نام ہے احمد. عبد المطلب جو ہے ان کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں سے سب سے خوبصورت، سب سے چہیتے، سب سے پاک دامن، سب سے اچھے، اور مکہ کے لوگوں کو عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ کوئی بیٹا پسند تھا تو وہ حضرت عبداللہ تھے.
حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کراتے ہیں۔ حضرت آمنہ جو ہے مدینے کی رہنے والی ہے اور حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکہ کے رہنے والے۔ جب شادی ہوتی ہے تو حضرت آمنہ مدینہ سے رخصت ہو کر مکہ آ جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے شادی کے کہ قریش کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، یعنی ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں۔ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے قریش جو ہے مکہ سے ملک شام جایا کرتے تھے، سیریا جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ملک شام کا تجارت کیا، ملک شام کا سفر کیا۔ آپ ملک شام میں تشریف لائے تھے بزنس کے لیے۔ حضرت خدیجہ کا مال و دولت لے کر، سامان تجارت لے کر ملک شام آپ بھی تشریف لائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں شادی کے کہ حضرت عبداللہ بھی قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے، تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں، بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں، دعا و خیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا حفاظت سے جاؤ، حفاظت سے آنا، تمہارے مال و دولت میں اللہ برکت دے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو کیا معلوم کہ میں بیٹے سے آخری وقت گلے مل رہا ہوں، پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہے اب واپس آنے والے نہیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں، دعا دے کے رخصت کر رہے ہیں۔ بھائیوں نے بھی، 9 بھائیوں نے بھی دعا دے کے رخصت کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ جو ہے چپ چاپ دیکھ رہی ہے، کیونکہ حضرت آمنہ کے شوہر نہیں بلکہ حضرت آمنہ کی دنیا جدا ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ کے دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ مہینے کی تو بات ہے، بزنس کر کے، تجارت کر کے لوٹ آئیں گے، لیکن حضرت آمنہ کو کیا معلوم کہ اپنے شوہر کو دیکھنا جو ہے میرا آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، نہ جانے پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے گلے ملتے ہیں اور رخصت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ انتظار کر رہی ہے، دن گن رہے ہیں، مہینے گن رہے ہیں، کئی مہینے گزر گئے، لیکن حضرت عبداللہ آئے نہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں پریشان کہ بیٹا اب تک نہیں آیا، کیا بات ہوئی؟ چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد ملک شام سے قافلہ مکہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا یہ دستور تھا، یہ معمول تھا، قافلہ آئے تو گھنٹی بجائی جاتی یا اسی طرح سے اعلان کر دیا جاتا کہ لوگوں ملک شام جو لوگ بزنس کرنے کے لیے گئے تھے حفاظت کے ساتھ واپس تشریف لے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جن جن لوگوں کے گھروں سے لوگ بزنس کرنے نکلے تھے سب خوشی خوشی جا کر استقبال کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ بھی اپنے دروازے پہ انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے شوہر بھی عبداللہ بھی آنے والے ہیں، لیکن سارے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن عبداللہ نہیں آئے تو حضرت آمنہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا تشریف نہیں لایا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قافلہ والوں سے جو لوگ بزنس کر کے واپس آئے تھے ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ آیا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں عبداللہ کی طبیعت جو ہے بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ بیمار ہے، بہت ہی زیادہ بخار آ گیا ہے، ہمارے ساتھ مدینے سے مکہ آنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ مدینہ ہی میں ٹھہر گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے کا جو درد، جو تکلیف، جو پریشانی
ایک باپ سے ہی پوچھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور حضرت عبد المطلب پریشان حال آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے سسر جو ہیں عبد المطلب پوچھنے کے لیے گئے ہیں، پوچھ کے آ رہے ہوں گے، ہمیں بتائیں گے کہ اب کیا معاملہ ہے، عبداللہ کیوں نہیں آئے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ آمنہ کھڑی ہوئی ہے، ہم سے پوچھے گی، اس لیے اپنے آنسوں کو چھپاتے ہیں، دل کے درد اور تکلیف اور پریشانی کو چھپاتے ہیں اور ہمت کر کے آمنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ کی طبیعت ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بخار آ گیا ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، اس لیے وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں، کل ہم اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیں گے حارث کو، وہ حضرت عبداللہ کو لے کے آ جائیں گے۔ حضرت آمنہ جب سنتی ہے کہ میرے شوہر بیمار ہے، تکلیف میں ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر کل ہو کے حضرت حارث کو عبد المطلب بھیجتے ہیں۔ جتنے میں حضرت حارث مدینہ پہنچے مکے سے، اتنے میں ادھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لوگ حضرت عبداللہ کو دفن کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم اپنے ابا کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ جب حضرت حارث مدینہ پہنچتے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے پریشان مدینہ سے مکہ آتے ہیں اور اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ عبداللہ کو ہم نہیں لا سکے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے انہیں دفن کر دیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا سوچے، ذرا غور کریں کہ حضرت آمنہ کے دل میں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا درد محسوس ہوا ہوگا۔ اس وقت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آمنہ کی عمر جو ہے 25 سال، کسی کتابوں میں 18 سال لکھی ہوئی، اور حضرت عبداللہ جس عمر میں انتقال ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری آپ کے دادا کو دیا جاتا ہے۔ عبد المطلب دورے دورے آتے ہیں اور اپنے پوتے کو گود میں اٹھاتے ہیں، خانہ کعبہ میں لے کے جاتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مشہور مورخ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ جمہور اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ مولانا سید سلمان ندوی، مولانا سید ابو الحسن ندوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن تاریخ میں تھوڑا اختلاف، کچھ لوگ 9 کو بھی فرماتے ہیں، 12 کو بھی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، یہ عادت تھی کہ اپنے بچوں کو شہر کی بیماری سے دور رکھنے کے لیے دیہات کے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات میں جو ہے ان کے جسم طاقتور بنے اور ان کے اعصاب یعنی ہڈیاں مضبوط بنے، اور دیہات کی جو عربی لینگویج ہے، عربی جو زبان ہے، وہ بہترین طریقے سے سیکھ سکے، کیونکہ مکہ میں جو ہے چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، ہر زبان کے لوگ آتے تھے، اور وہاں دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ میں بھی اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے بہترین عربی سیکھنے کے لیے بنی سعد کے قبیلے میں لوگ اپنے بچے کو بھیجا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب بھی
اپنے بچے کو اچھی پڑھائی کے لیے اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں کہ وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے، مدرسے کی پڑھائی کے لیے اچھے مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ اس لیے اسی طرح مکہ کے لوگ اپنے بچے کے جسم کو مضبوط، اپنے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط اور اپنے بچوں کو بہترین عربی سکھانے کے لیے قبیلہ بنو سعد میں بھیجا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک چھوٹا سا بچہ کو لے کر اپنے قبیلے بنی سعد کے سہیلیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ دودھ پیتے بچے کو تلاش کر سکے۔ لیکن یہ قحط سالی کا زمانہ تھا، قحط نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، یعنی آسمان سے بارش کا آنا بند ہو گیا تھا اور زمین سے اناج کا نکلنا بند ہو گیا تھا۔ ہم لوگ بڑی تکلیف میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، کھانے کے لیے محتاج تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس گدھی پر میں سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں تھا۔ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے اس قدر روتا تھا کہ میرے سینے میں دودھ نہیں تھا کہ میں بچے کو دودھ پلا سکوں۔ پوری رات بچہ رو رو کے نہیں سو پاتا تھا، ہم بھی پوری رات نہیں سو پاتے تھے۔ کیونکہ بچہ بھوک کی وجہ سے پریشان حال رہتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے بس ہم بارش کی امید لگائے بیٹھے رہتے، خوشحالی کی امید میں تھے۔ اسی گدھی پہ جب سوار ہو کے ہم اپنے سہیلیوں کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، وہ گدھی جو ہے یعنی سواری جس پہ بیٹھے تھے اتنی دبلی، اتنی کمزور پتلی کہ پورے قافلہ والے ہمارے اس سواری سے پریشان ہو۔ کیا حلیمہ تم کس سواری پہ بیٹھے ہو؟ اگر تم جس طرح سے تمہاری سواری آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اگر ہم تمہارے ساتھ سفر کریں تو مکہ پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے آج ہم لوگ پریشان حال ہیں اور جلدی مکہ نہیں پہنچ پا رہے۔ حضرت حلیمہ فرماتے پورے قافلے کے جو لوگ تھے پریشان ہو گئے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم لوگ مکہ پہنچے۔ جتنی بھی سہیلیاں آئی تھی، ہر ایک سہیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بتاؤ اس گھر میں کوئی بچہ ہے؟ معلوم ہوتا ہاں بچہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہی وہ بچہ جو یتیم ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بتایا جاتا بچہ تو ہے، لیکن پوچھتی دائی، دودھ پلانے والی دائیاں عورتیں، کیا اس بچے کے باپ زندہ ہیں؟ کہتے نہیں، باپ زندہ نہیں ہے۔ کہتی اس کی بیوہ ماں جو ہے وہ ہمیں کیا دے گی؟ ان کے دادا جو ہیں دودھ پلانے کا ہدیہ تحفہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے اور آگے دوسرے بچے کی تلاش میں نکل جاتے۔ ذرا سوچئے، ایک تو حضرت حلیمہ کو، ایک طرف تو حضرت آمنہ کو پہلے ہی غم شوہر کے انتقال کا کہ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا، آج بچے کو دیکھ کے خوش ہوتا، آج بچے کے لیے کھلونا لاتا۔ لیکن یہاں تو دوسری بات ہے، جو دائی آتی پوچھتی کہ بچہ ہے، معلوم ہوتا یتیم ہے، اسی طرح سے چھوڑ کے چلی جاتی، دوسرا غم، دوسرا تکلیف بھی دے کے چلی جاتی۔ کتابوں میں لکھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جتنی سہیلیاں آئی تھی سب کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اس بچے کو لے لو، لیکن تمام عورتیں یہ کہہ کے چھوڑ دی کہ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے، ہم اسے لے نہیں سکتے ہیں۔ ان کی ماں جو ہے اور ان کے دادا جو ہیں ہمیں کیا ہدیہ، کیا تحفہ، کیا کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں بھی اس بچے کو لے، جب ایک جگہ جمع ہوئی، رات ہونے کا وقت ہے، ہماری ساری سہیلیاں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر آ گئی، لیکن ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے خالی ہاتھ جانے میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں وہی یتیم بچے کو لے کے آ جاتا ہوں۔ شوہر کہتے ٹھیک ہے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت رکھے۔ میرے بزرگوں،
میرے نوجوان ساتھیوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حلیمہ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، اجازت لے کے اپنے ڈیرے پہ آ جاتی ہے۔ ابھی اپنے گاؤں نہیں گئی ہے، مکے ہی میں ہے، ڈیرے پہ ہے، جہاں پہ رکی ہوئی تھی وہیں پہ ہے۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہو گیا، میں اس بچے کو اپنی گود میں لی، بچہ نے دودھ پینا چاہا تو سینہ جو ہے دودھ سے ابل پڑا، بچہ جو ہے پورے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرا جو چھوٹا بچہ کتنے دن سے ان کو دودھ نہیں ملا تھا، اس بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آرام سے دونوں بچے سو گئے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حلیمہ فرماتی ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو سینے میں لگاتی دودھ نہیں رہتا تھا، بچہ روتا روتا پریشان ہو جاتا، اس بچے کی وجہ سے ہم رات میں سو نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی کا قدم جب حلیمہ کے ڈیرے پہ پڑا، آج حلیمہ فرما رہی ہے کہ جب ہم اپنے بچے، اس چھوٹے سے معصوم بچے کو گود میں لی، سینہ دودھ سے ابل پڑا، بچے نے بھی دودھ پیا، میرا بچہ بھی دودھ پیا اور پیٹ بھر کے آرام سے سو گیا۔ اس سے پہلے ہم رات میں سو نہیں سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج میرے نبی کا قدم حضرت حلیمہ کے ڈیرے پہ پڑا اور رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت لے کے آ گئے۔ جب حلیمہ سو نہیں سکتی، حلیمہ کے شوہر سو نہیں سکتے تھے، بچہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکتا تھا، آج میرے نبی کے قدم مبارک کی وجہ سے بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ابھی ہم لوگ مکہ ہی میں ہیں، اونٹنی جو ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، میرے شوہر دھونے کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھنوں میں جو ہے دودھ بھرا ہوا ہے، دودھ نکال کے آتے ہیں، میں بھی پیٹ بھر کے پی اور میرے شوہر بھی پیتے ہیں۔ وہ رات جو ہے بڑی بہترین گزری، بڑی بہترین گزری۔ کتاب دیکھیے سیرت ابن اسحاق۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس اونٹنی کے اندر ایک قطرہ دودھ بھی نہیں رہتا تھا، بھوکے تھے، پریشان حال تھے، لیکن میرے نبی کا جب قدم پڑا اس گھر میں، اس اونٹنی کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب صبح ہوئی تو میرے شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی برکت والے بچے کو لے کے آ گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ جو ہے برکت والا ہے۔ حضرت حلیمہ آگے فرماتی ہے صبح کا وقت ہو گیا، قافلہ والے جو سفر کرنے والے تھے، سہیلی جو الگ الگ بچے کو لے لیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یتیم تھے، کوئی انہیں زیادہ روپے پیسہ دینے نہیں دے سکتے تھے۔ آپ ساری سہیلیاں جو ہے جمع ہوتی ہے اور اپنے گاؤں قبیلے بنو سعد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں بھی اسی دبلی پتلی گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو لے کے بیٹھ گئی۔ کہتی ہے خدا کی قسم، میں اسی گدھی پر سوار تھی، قافلے کے لوگ سب جا رہے ہیں، یہ گدھی جو ہے اتنی تیز رفتار نکلی، اتنی جلدی تیز رفتار بھاگنے والی بنی کہ سب سے آگے چلی گئی۔ کہتے کوئی گدھی تو کیا، کوئی گدھا بھی حضرت حلیمہ کے گدھی کا پیچھا نہیں کر سکتا، سب پیچھے کے پیچھے رہ گئے۔ حضرت حلیمہ جس پر سوار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جس گدھی پہ تھے، آج وہی گدھی جو ہے سب سے آگے آگے چل رہی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ادھر سے آنے میں قبیلے بنو سعد سے مکہ کی طرف، حضرت حلیمہ فرماتی ہے پورے لوگ پریشان ہو گئے تھے، کون سی گدھی لے کے آئی، کون سی سواری پہ تم سوار ہو، کب تک ہم تمہاری وجہ سے مکہ پہنچیں گے، لیٹ ہو رہا ہے۔ آج حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری سہیلیاں پوچھنے لگی کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے، کیا تم نے گدھی کو بدل لیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے نہیں، یہ تو وہی گدھی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا قبیلے بنی سعد سے چلنے کی وجہ سے ساری سہیلیاں کہتی ہے تمہاری وجہ سے ہم ٹینشن میں آ گئے،
تمہاری وجہ سے پریشان ہو گئے کہ اتنا حدو جاری ہے تمہاری سواری. اب یہی سہیلیاں کہہ رہی ہے حلیمہ مہربانی کرو، حلیمہ آہستہ چلو، اتنا تیز سب سے آگے آگے بڑھ رہی ہو، تھوڑا ہلو چلو، ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے کے. کسی کو کیا معلوم کہ اس گدھی پر جو ہے میرے نبی سوار تھے. سب گدھی، سب سواری، سب اونٹنی پیچھے ہے، میرے نبی کس پر سوار تھے وہ سب سے زیادہ آگے آگے بڑھ رہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی، ہم نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج میرے نبی کی رحمت ثابت ہو رہی ہے، میرے نبی کی برکت ثابت ہو رہی ہے. جو اونٹنی، جو گدھی چلنے کے قابل نہیں تھی، دوڑنے کے قابل نہیں تھی، جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے، آج وہی گدھی جو ہے سب سے آگے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی اس گدھی پر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم اپنے گاؤں میں لے جا رہے ہیں. اس وقت جب ہم قبیلے بنو سعد سے مکہ جا رہے تھے، حالات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ہمارے گاؤں میں آسمان سے بارش کا ہونا بند ہے. پریشان حال. میری جو بکریاں تھیں ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، میری جو اونٹنی تھی ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی. آج یہ حالات ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی، چارہ کھانے، گھاس کھانے کے لیے جاتی. جب وہاں سے واپس آتی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دودھ تھن جو ہے دودھ سے بھرا ہوا ہو. ہم بھی پیتے، شوہر بھی پیتے، بچے بھی پیتے، بڑے آرام سے زندگی گزر رہی. اب گاؤں کے لوگ جو تھے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ان کی بکری بھی چارہ کھانے، گھاس کھانے جاتی، لیکن ان کے اندر ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ہوتا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سارے گاؤں کے لوگ یہ کہنے لگے کہ ارے تم جہاں حلیمہ کی بکری چرتی ہے، میرے چرواہے، میری بکری چرانے والے، تم بھی وہیں جا کے اپنی بکری کو چراؤ، چارہ کھلاؤ. لیکن ان کی بکری وہیں جاتی تھی، وہیں چارہ کھاتی تھی. لیکن میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ان کی بکری ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، لیکن میری بکری وہیں سے آتی اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کون ہے یہ؟ کس کے قدم حضرت حلیمہ کے گھر میں آ گئے؟ کوئی اس بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو یہی یتیم موتی ہیں، کوئی کیا سمجھے، یہی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج نبی کے قدم کی برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ مالا مال. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، واقعہ لمبا ہے، ہم اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے